بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنہ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سورہ شورا سے اس آیت کو آج پڑھا ہے. 42 نمبر سورہ ہے اور اس کی یہ آیت ہے، جی 23 نمبر آیت ہے. میں اس آیت کا پس منظر عرض کر لیتا ہوں. اس آیت کے متعلق امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی، ان کے ترجمہ میں تفسیر ہے سید نعیم الدین مراد آبادی کی. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ والی آیت نبی کی اولاد کے لیے آئی ہے. لکھا ہوا ہے، مانو جو لکھا ہو اسے مان جانا چاہیے. یعنی حضرت حسین، حضرت حسن، جناب مولا مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، خود مصطفیٰ، یہ ہے گھر، ان کے لیے آئی ہے. آیت شروع یہاں سے ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. میں نے رکنا نہیں کسی لفظ پہ. یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ نے دی ہے. یعنی نبی کی آل کی محبت خوشخبری وہ ہے جو بد نصیب زبان ہے جس زبان پہ اللہ کا نام نہیں آ رہا. نبی کی آل کی خوشخبری کس نے دی ہے؟ اللہ نے. حسین کی محبت والی آیت ہے. ایسے ہی ہے بھائی، ایسے ہی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین کی جو محبت ہے کیا وہ سب کے لیے ہے؟ فرمایا جی نہیں، الذین آمنوا. حسین صرف مومنوں کا پیر ہے. بھائی آیت ہے، آیت میں ہے ایمان. اچھا پھر اب ہم کہہ لیں کہ اگر تو بندہ مومن ہے تو وہ حسین پاک کا مرید ہے، اگر مومن نہیں تو حسین کا کچھ نہیں لگتا. بھائی اگر مومن نہیں تو حضرت حسین کا کچھ نہیں لگتا، کیونکہ شرط لگا دی ایمان کی اللہ نے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، لفظ آگے ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہ بات آگے ہو رہی ہے. اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اللہ فرما رہا ہے حسین کا وہ مرید ہے جو مومن ہے. بھائی حسین کا وہ مرید ہے جو مومن ہے. اس کا مطلب ہے کہ حسین کی غلامی میں آنے کے لیے ایمان پہلے ہے. آپ چپ بیٹھے ہوں، ایمان ہے تو پھر بات آگے. سوال پیدا ہوتا ہے ایمان کیا ہے؟ اس پہ بس آج تھوڑی سی بات کرنی ہے. اللہ کرے ایمان کی سمجھ آ جائے. ایمان کا لفظ جو ہے نا، ایمان، اس کا مادہ جو ہے، مادہ وہ ہے الف میم نون. الف میم نون یہ ایمان کا مادہ ہے. کیا ہے؟ اچھا ٹھہرو، ہے کہ یہ سٹینڈ ہے پر اصل لوہا ہے. اس کا مادہ لوہا ہے کہ یہ میز، لیکن مادہ ون بورڈ ہے، لکڑی کہہ لو. اس کا مادہ لکڑی ہے، پلاسٹک ہے. مارکل نام رکھا ہے لیکن مادہ پلاسٹک ہے. یعنی ہر چیز کا مادہ ہوتا ہے. ایمان کا مادہ ہے الف میم نون. اب اسے کرو اکٹھا، اسے اکٹھا کرو، یہ بنتا ہے امن. امن
امن امن یعنی اگر امن ہے تو ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو حسین ہے، کیونکہ حسین پیر ہے مومنوں کا۔ حسینیت کے لیے امن چاہیے، اگر امن نہیں، معاف کیجیے گا آپ سے، آپ کا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا میں یہ جملہ اگر اس طرح کہہ لوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں لطف ہوگا۔ ہر وہ شخص جس سے اس کا بھائی بھی امن میں ہے، بہن بھی امن میں ہے، باپ بھی امن میں ہے، اولاد بھی امن ہے، ہمسائے بھی امن میں ہے، امام صاحب بھی امن میں ہے، یعنی جس شخص سے اس کا ارد گرد امن میں ہے اسے مبارک ہو، وہ حسینی ہے۔ یہ جو زبان سے کہنا ہے نا میں حسینی میں حسینی اور یا حسین یا حسین یا حسین، یہاں پہ کال والی باتیں نہیں، یہاں پہ حال والی باتیں ہیں۔ حسینی ہونا ہے تو امن والا ہونا پڑے گا، مومن ہونا پڑے گا، مومن۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے، 5 نمبر سورہ ہے اور 5 نمبر آیت ہے، کیا آپ سب نے سبحان اللہ کہہ لیا؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس بندے نے ایمان کا انکار کیا اس کی نمازیں جلا دی جائیں گی۔ جس نے ایمان کا انکار کیا روزے جلا دیے جائیں گے، جس نے حج کا انکار کیا حج جلا دیا جائے گا، جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا دی ہوئی زکاتیں جلا دی جائیں گی۔ یہ مطلب ایمان ایڈا ہی ضروری ہے بھائی، ہم نہیں سمجھے ایمان کتنا ضروری ہے۔ اگر ایمان کا انکار کیا اعمال، چپ بیٹھے ہو، اگر ایمان کا انکار کیا سارے اعمال جلا دیے جائیں گے۔ مولا تو پھر ایمان کیا ہے؟ ٹھہرو، سورہ نساء کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ زہرا کے بابے کی ہر بات کو دل سے تسلیم کرنا ایمان ہے۔ حسین کے نانے کے فیصلے کو تسلیم کرنا ایمان ہے۔ آپ کو ابھی بھی ایمان سمجھ نہیں آیا؟ رسول جو فیصلہ کریں اسے مانو، نہیں ٹھنڈا بول رہے ہو، نبی جو فیصلہ کریں اسے نہیں، ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں، نبی جسے مسلح پہ کھڑا کرے اسے مانو۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنا ایمان ہے۔ ایمان آ گیا تو امن آ گیا، امن آ گیا حسین آ گیا۔ یہ مطلب ہے یہ بات پکی ہو گئی، وہ بندہ حسینی ہے جس کے دل میں ابو بکر کا حیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ حسین پیر ہے مومنوں کا۔ حسین کن کا پیر؟ ایمان کی ہم تعریف پڑھ رہے ہیں، ایمان کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے امن۔ اگر امن ہے تو ایمان ہے، شاباش۔ اگر ایمان ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ قرآن ہے، لغت ہے، دونوں چیزیں میرے سامنے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لغت بھی پڑھ رہے ہیں، دو ہی چیزیں مستند ہیں، دونوں میں شک نہیں ہے۔ یہ جو میں نے امن مادہ نکالا ہے یہ تاج العروش میں بھی یہی ہے۔ تاج العروش 25 جلدوں پہ کتاب ہے لغت کی۔ یہ جو لفظ ہے نا امن، یہ اس کا مادہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہم کر رہے، بہت بڑی بات ہے اس کا۔ یار مقصد تو یہی ہے نا ایمان ملے، اور نماز بھی اسی لیے پڑھتے ہیں ایمان مضبوط ہو، روزے اسی لیے رکھتے ہیں ایمان مضبوط ہو، حج اسی لیے کرتے ہیں ایمان مضبوط ہو، اور یہ ساری چیزیں بھی مومن کے لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان۔ اچھا چھوڑو، ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو۔ والعصر، قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی۔ العصر کرو ترجمہ، اور یار بندوں نے ترجمہ یہی کیا ہے، عصر کی قسم ہے۔
کسی نے ترجمہ کیا نماز اثر کی قسم ہے، کسی نے ترجمہ کیا زمانے کی قسم ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی باتیں ہیں، محمد کے زمانے کی قسم ہے. یہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت کا فیض ہے. انہوں نے لکھا والعصر زمانہ رسول کی قسم ہے، تاکہ امت کو پتہ ہونا چاہیے ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے. سب گزارش کر رہا تھا والعصر ہے زمانہ مصطفیٰ کی. آگے پڑھو. نہیں جی آگے قرآن پڑھنے نہیں، میری بات سنیں، میرے سامنے بندے قرآن پڑھتے ہیں. ان الانسان لفی خسر، جو بھی انسان ہے خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہے. بھائی اللہ آگے الذین، بچ گئے ہیں وہ بندے جن کے پاس ایمان ہے. آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ایمان کتنا ضروری ہے؟ اتنا ضروری ہے ایمان. اگر ایمان ہے امن سے ہوگا. سمجھو اس کا مادہ کیا ہے؟ امن ہے تو ایمان ہے. اچھا جی امن ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے جو بول نہیں رہے. امن ہے، اگر امن نہیں تو ایمان نہیں، کیونکہ ایمان کا مادہ ہے امن. اب جس گلی میں امن نہیں، جس گھر میں امن نہیں، جس محلے میں امن نہیں، جس شہر میں امن نہیں، جس مسجد میں امن نہیں، اصل میں وہاں سے ایمان. میں یہ لفظ بڑا موقع تو میں نہیں زبان پہ لا رہا، کیونکہ ایمان کے لیے امن درکار ہے. اب آئیے علامہ راغب اصفہانی کو پڑھتے ہیں. علامہ راغب اصفہانی نے اس امن کی تفسیر کی ہے، اس کی تشریح اور توضیح کی ہے. امن یہ جو لفظ ہے نا امن، یہ چاہیے، اصل میں یہ چاہیے. خدا کی قسم امن ختم ہو چکا ہے. لمحہ فکر ہے، آپ کے ہاسپٹل میں امن نہیں، آپ کی کچہری میں امن نہیں، آپ کے تھانوں میں امن نہیں، آپ کے روڈ پہ امن نہیں ہے، مسجدوں محرابوں منبر پہ امن نہیں ہے، مدارس میں امن نہیں ہے، گھروں میں امن نہیں ہے، ازدواجی زندگی میں امن نہیں ہے، باپ اور بیٹے کے رشتے میں امن نہیں ہے، میاں بیوی کے. ہم اپنی اساس سے ہل چکے. ہماری اساس ہے یہ ایمان، ہماری اساس متغیر ہو چکی ہے. کوئی باپ کھڑا ہو کے کہے کہ میں اپنی اولاد سے مطمئن ہوں، امن نہیں ہے. اولادیں والدین سے مطمئن نظر نہیں آ رہی، امن نہیں ہے. اچھا یہ لفظ مطمئن میں کہاں سے لے آیا؟ ٹھہرو. علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے ایمان کا مادہ امن جی. اب امن کیا ہے؟ ٹھہرو رک جاؤ. امن کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں امن کہتے ہیں الامن طمأنینۃ النفس وزوال الخوف والامانۃ. یہ تین چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں امن آ گیا. میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. علامہ فرماتے ہیں الامن طمأنینۃ النفس، نفس کا مطمئن ہونا، زوال الخوف، خوف کا زائل ہونا، والامانۃ، کوئی امانت ہے اس کی حفاظت کرنا. یہ تین چیزیں، ایک دو تین، سارے علماء لغت نے لکھا اگر یہ تین چیزیں آ جائیں امن آ گیا. اگر امن آ گیا ایمان آ گیا، ایمان آ گیا حسین آ گیا. بھائی بات تو یہ ہے جو سمجھانی ہے، کیونکہ حسین پیر ہے مومنوں کا. اب پہلے ایک چیز دیکھیں گے. پہلی چیز دیکھتے ہیں اطمینان نفس. یہ چیز نہایت ضروری ہے. اطمینان نفس
اگر نفس مطمئن نہیں، امن نہیں، اگر امن نہیں ایمان نہیں، اگر ایمان نہیں حسین نہیں، نفس کو مطمئن کرنا ہے۔ اب جو بندہ سائیکل پہ ہے وہ بھی مطمئن نہیں، اس کی نظر مہران پہ ہے، جو مہران پہ ہے وہ بھی مطمئن نہیں، اس کی نظر ایکسل آئی پہ ہے، جو ایکسل آئی پہ ہے وہ بھی مطمئن نہیں، اس کی نظر پیجارو پہ ہے، جو فیکٹری میں ہے اس کی نظر سپروائزر پہ ہے، جو سپروائزر ہے اس کی نظر مینیجر پہ ہے، جو یہاں پہ گلی میں رہ رہا ہے اس کی نظر باہر بڑے پلاٹ کی طرف، اطمینان نہیں، جس کی چھوٹی دکان ہے اس کی نظر بڑے اسٹور پہ ہے، اطمینان نہیں ہے۔ مجھے معاف کرنا، ہمارے ہاں اطمینان ختم ہو چکا ہے، تو جب اطمینان ہی نہیں، امن کہاں سے آئے؟ بھائی میں گردان دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، بی کنسنٹریٹ پلیز، جاگ کے سنیے گا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ آیت میں نے پڑھی ہے، حسین کی مبدت خوشخبری ہے جو اللہ نے دی ہے انہیں جو مومن ہے۔ یہ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہمیں چاہیے ایمان۔ ہم نے جب غور کیا تو نظر آیا ایمان کا مادہ تو امن ہے، امن ہوگا تو ایمان ہوگا۔ اب ہم نے اسے کھولا، مزید کھولا تو ہمیں نظر آیا امن، علماء لغت نے لکھا نفس کا مطمئن ہونا، خوف کا چلے جانا، حفاظت ایمانت۔ میں عرض کروں، پتہ نہیں وہ کیسا میدان تھا، ہر طرف خوف ہی خوف تھا، ہائے ہائے ہائے، ہر طرف خوف ہی خوف تھا، ارد گرد دشمن تھے، خوف ہی خوف تھا، کوئی ایمانت تھی جس کی انہوں نے حفاظت کرنی تھی، اتنا خوف تھا پھر بھی وہ سارے مطمئن تھے۔ جملہ میری زبان سے نکل آیا ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اچھا میں اسے تھوڑا کھولتا ہوں، میں اور کھولتا ہوں۔ خوف تھا ہر طرف، دشمن سر پہ چڑھے ہوئے تھے، ہر طرف خوف تھا، کوئی ایمانت تھی جس کی انہوں نے حفاظت کرنی تھی، خدا جانے وہ 72 کے 72 تن ہی مطمئن تھے۔ اچھا کمال تو یہ ہے مرید کے والوں، کمال تو یہ ہے نفس کو مطمئن کرنا ہے۔ اگر اطمینان نفس نہیں، یہ بات میں پڑھوں گا، خوف نہیں میں نے آج پڑھنا، اس پہ پھر بات کروں گا۔ امانت بڑا ڈیٹیل موضوع ہے، امانت وہ کون سی امانت ہے؟ خدا جانے کربلا میں کون سی امانت تھی جسے حسین بچا رہے تھے؟ کوئی امانت تھی نانے کی، بولو تو صحیح۔ اچھا اگر آپ کہو تو امانت پہ جلدی سے ایک آیت پڑھ، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ خدا کی قسم حسین وہ نانے کی امت کو جو دین نبی نے دیا تھا نا، وہ امانت تھی جسے حسین بچا رہے تھے۔ حیا نانے کی طرف سے ملی ہوئی امانت تھی، ماں کی قدر نانے کی طرف سے ملی ہوئی ایک امانت تھی، باپ کا حیا نانے کی طرف سے ملی ہوئی ایک امانت تھی، پنجگانہ نماز یہ وہ امانت تھی۔ اچھا چلو اس پہ باقاعدہ خطاب کریں گے۔ آج تو بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے نفس مطمئن۔ Now how we can do this؟ کیسے کریں گے ہم اسے مطمئن؟ میں یہ ہاتھ اس لیے مار رہا ہوں جہاں پہ دل ہے، دل کو بھی نفس کہا ہے قرآن نے، کہیں پہ قرآن نے دل کو نفس کہا ہے، کہیں پہ قرآن نے روح کو نفس کہا ہے، کہیں پہ قرآن نے اس سارے وجود کو نفس کہا ہے۔ کافی بڑا ٹاپک ہے نفس۔
नफ्स पे फिर मैं बात करूंगा। करना है मुतमईन, एक्शन लाइन पे बैठा है, करोड़ों का मालिक है, इत्मीनान नहीं, कोठी में बैठा हुआ है, एसी चल रहे हैं, मुतमईन नहीं है, छली बेच रहा है फिर भी मुतमईन नहीं, फैक्ट्री में बैठा है फिर भी मुतमईन नहीं, इंडस्ट्री का मालिक है फिर भी मुतमईन नहीं, 4 गाड़ियां हैं फिर भी मुतमईन नहीं। आए कहां से इत्मीनान, कहां से आए? क्योंकि अगर मुतमईन नहीं, अमन नहीं, अगर अमन नहीं, ईमान नहीं, अगर ईमान नहीं, हुसैन नहीं। हुसैन मोमिनों का मोमिन, वो जो अमन वाले हैं, अमन मिलेगा इत्मीनान से। अब लिखो एक जुमला दिलों में फकीर का, बैंक बैलेंस में अमन नहीं, जोड़ने में अमन नहीं, बनाने वाले अमन में नहीं है। और जिन्हें को जिन्ना होता है ना होता, वो चोखा परेशान जे गौर करके देख ले, अमन नहीं ना, अमन नहीं। नो क्वेश्चन इज दैट इन व्हाट वे वी कैन गेट अमन। कौन सा रास्ता है कि हम मुतमईन हो जाए, ताकि अमन आ जाए, ईमान आ जाए, ईमान आ जाए, हुसैन आ जाए। मुझे इजाजत दो इत्मीनान नफ्स के लिए सूरह बकरा से 170 नंबर आयत पढ़ो। मौला हमें चाहिए अमन, क्या चाहिए? एक दफा हर बंदा बोले क्या चाहिए? मौला हमें अमन कैसे मिलेगा? हम बड़े खजल हो गए, हमें अमन नहीं मिल रहा, हमें अमन कैसे मिलेगा? अल्लाह फरमाए अमन चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने से अमन नहीं मिलेगा। वलाकिन्नल बिर्रा, हाँ अमन तुम्हें कैसे मिलेगा? मन आमना, मन आमना, आमना अमन मिलेगा मौला किससे? फरमाया बिल्लाही, अल्लाह से, वल यौमिल आखिरी, क़यामत को मानने से, वल मलाइकती, फरिश्तों को तस्लीम करने से, वल किताबी, पहले जो कानून अल्लाह ने भेजे हैं उन कानूनों को भी मानने से, वन नबी जीना, और पहले जितने नुमाइंदे अल्लाह ने भेजे उन नुमाइंदों को मानने से मौला करें क्या? अब अमन चाहिए। अल्लाह फरमाता है वआतल माला, माल तेरा, अल्लाह बिही, मोहब्बत मेरी। हाय हाय, माल तेरा, चुप बैठे अभी भी, माल तेरा, मोहब्बत मेरी, मेरी मोहब्बत में अपना माल किसी को दे। जोड़ने से मुतमईन नहीं होगा, बैंक बैलेंस मुतमईन नहीं करेगा, कोठियां बंगले तुम्हें मुतमईन नहीं करेंगे। अगर इत्मीनान चाहिए, आतल माल, काट लो मेरा बार, आता दे, माला अपना माल, अलाहु बिही, माल नाल मोहब्बत नहीं करनी, मेरे नाल करनी है। हाय हाय, अलाहु बिही, माल तेरा, मोहब्बत मेरी, मौला किसे दूं? फरमाया ज़वील कुर्बा, अपने गरीब भाई को दे। ज़वील कुर्बा, अपने गरीब चाचे को दे। ज़वील कुर्बा, अपनी गरीब बहन को दे। ज़वील कुर्बा, अपनी गरीब खाला को दे। ज़वील कुर्बा, अपनी गरीब पुप्पी को दे। ज़वील कुर्बा, अपने गरीब मामले को दे। तो मौला बस फरमाया नहीं, वलियतामा, वलियतामा। यतीम कौन है? मैनू नहीं पता सी, मैनू पता सी जवाब यही होना है, जिसका बाप मर के यतीम है। आप नवाज शरीफ मर गया, उन्हें भी दो यार, नवाज शरीफ के हमारी फौत हो गया, उसे भी दो ना जी ना, ऐसे नहीं बात चलेगी। लफ्ज है यतीम, यतीम, ये जो लफ्ज है ना, बस हम यही तो उड़ीकते रहते हैं, बाप मरे थे रहिए, यही तो हम इंतजार में रहते हैं, यही तो समझाना है आपको। लफ्ज है यतीम, ये देखो मेरी तरफ, यतीम, यतीम, यतीम है लफ्ज तम, तम, तम का माना होता है खत्म हो जाना, रुक जाना। और जिदा चलदा हो या रोही दा पहिया रुक जाए, यतीम ही यतीम है।
जिधर रोटी ना रुपया रुक जाए यतीम है। अच्छा खैर मैं दोनों लफ्ज़ से समझाता हूँ। वल मसाकीन, 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 हमने ये लफ्ज़ मस्कीन उनका वो जितनी माँ मर गई मुझे पता है यही माना निकलेगा, नहीं मसाकीन है साकिन, साकिन रुक जाना। फैक्ट्री से जिसे जवाब हो गया, अब उसके घर पैसे नहीं आ रहे, मिस्कीन है। आपको अब भी समझ नहीं आ रही, ये जितने खिलाफ सदगार है ना, यतीम और मिस्कीन है। और जिनके घरों में पानी आ गया, जिनके घर खत्म हो गए, कारोबार हो चुके हैं उनके, माल हो गया उनका, उनके जानवर आ गए हैं, सारे यतीम और मिस्कीन हैं। मुतमिन होना है उन्होंने दियो। अगर इत्मीनान नफ्स चाहिए, शराब ज़दगान की खिदमत करो। अगर आप चाहते हैं कि हम सही हुसैनी हो जाएं, हमें इत्मीनान नफ्स मिल जाए, अपने इर्द गिर्द नजर मारो, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। अपने घर नजर मारो। अव्वल खेश बोलो, आपे बोलन ये तो मेरे माकूले में नहीं होते। अव्वल खेश बाद दरवेश। अगर चाहता है कि नफ्स मुतमईन हो जाए, नजर मार बाप की बहन पुप्पी, कहीं भूखी तो नहीं। नजर मार माँ की बहन खाला, कहीं भूखी तो नहीं। नजर मार चाचे की औलाद तेरे भाई, कहीं भूखे तो नहीं। नजर मार पुप्पी की औलाद तेरे भाई, कहीं भूखे तो नहीं। नजर मार तेरे घर से जाने वाली तेरी बहन जो बगाने घर में चली गई है, कहीं उसका चूल्हा बंद तो नहीं हो गया, कहीं उसके बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे। दोनों हाथ मेरे जुड़े हुए हैं। जब तू नजर मारनी शुरू कर देगा, इन गरीबों के पेट जब तू पालने शुरू करेगा ना, तुम्हें एक अजीब सा इत्मीनान मिलेगा। हाय हाय हाय, जब तुम इन गरीबों को पालोगे ना, अपनों को, अपनों को, गुर्बत खत्म हो जाए मुल्क से। अगर हर खानदान का अमीर आदमी अपने गरीब रिश्तेदारों की जिम्मेदारी उठाए, बहुत औखा है लगे चले। क्यों आपका भाई किसी के आगे हाथ फैलाए आपके होते हुए? खुदा की कसम मुल्क से गुर्बत खत्म हो जाए। हमने खुद उम्मीद किया इस मुल्क को, क्योंकि हमारा अपना पेट नहीं बन रहा। हम डबल के चक्कर में हैं बस हरदम। हम इत्मीनान नहीं करते हमारे पास जो मौजूद है, हम उसे ट्रिपल करने के चक्कर में हैं। खत्म हो जाए गुर्बत मुल्क की। हर खानदान का अमीर आदमी नजर मारे, मेरे पास ज्यादा है, मेरे भाई के पास आधे से भी कम है, चुपके से उसे दो। खुदा की कसम तू दे के देख, तेरा नफ्स मुतमईन हो जाए। और ठहरो, आप सुनने बातें सुन रहे हैं, ठहरो। 3 दिन का रोजा रखा हुआ है इस हस्ती ने। बीवी का भी रोजा है, अपना भी रोजा है, बच्चों का भी रोजा है, नौकरानी का भी रोजा है। इफ्तारी का वक्त जब करीब आया, बाहर से दरवाजा खड़का, या अहलल जन्ना बुआ देना हो। हाय हाय, पूछा कौन है? इसने कहा अना मिस्कीन हूं। अली ने भी अपना खाना दे दिया, ज़हरा ने भी खाना दे दिया, फिजा ने भी खाना दे दिया, हसन ने भी खाना दे दिया, हुसैन ने भी खाना दे दिया। चलो इंजी करके देख लो, एक एक दिन की रोटियों ही दे छो। एनजी करके देख लो, एक एक दिन का खाना दे दो। खुदा की कसम गरीब गरीब नहीं रहेगा। अगर आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, आपका भाई गरीब है, आपकी जिम्मेदारी है और आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, आपकी बहन गरीब है, आप जिम्मेदार है, आपसे पूछा जाएगा। इतना आसान नहीं ईमान, और इतना आसान नहीं हुसैनी होना। हम जुबान से मोमिन है, हमारे काम मोमिनों वाले नहीं है। अगर इत्मीनान चाहिए, अपने इर्द गिर्द को पालो। देखिए अल्लाह पे एहसान नहीं करना। वमिम्मा सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। मेरे से एहसान नहीं करना, मैं तेनू देते ने, तू है ना दे।